الحمد لله المتوحد بجلاله وذاته وكماله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے بعد بزرگان اہل سنت، نوجوان ملت، حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا اور اس کائنات عرضی میں ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق عمل کر رہا ہے اور ہمارے اعمال باقاعدہ اور رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ان کو جمع کیا جا رہا ہے اور ایک وقت آنے پر وہ ہمارے سامنے رکھے جائیں گے۔ جب یہ نظریہ اور عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، کل قیامت کو ہمارے سامنے رکھے جائیں گے، تو پھر ہمارے اعمال خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، اپنے انداز سے ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت اندھیرا ہے، تنہائی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو یاد رکھیے ایک ذات ایسی ذات ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید میں یوں فرماتا ہے، هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ خیال، یہ تصور ہونا کہ اب میرے ساتھ کوئی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، تو یہ تصور تمہارا غلط ہے، بلکہ تصور یہ پختہ ہونا چاہیے کہ میرا رب، میرا پروردگار ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جب بندے کا یہ تصور ہو میرا رب، میرا پروردگار ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو وہ اپنے رب کو ناراض کرنے کی کوشش کیسے کر سکتا؟ اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیسے
سکتا ہے؟ وہ اپنے اللہ کے حکموں سے سرتابی کس طرح کر سکتا ہے؟ حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ یوں اس کو پختہ کیا گیا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے کہ جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمانوں۔ اور مزید اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تسلسل سے تیری نگرانی کر رہا ہے، تیرا مشاہدہ کر رہا ہے، تیرے اعمال کا معائنہ کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ 24 آور جاری و ساری ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تو اپنے رب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارا ظاہر جو عمل ہم ہاتھ سے زبان سے کر رہے ہیں اسی کو صرف وہ جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سورہ غافر ہے، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور ابھی تم نے وہ شرارت یا گناہ نہیں کیا، تمہارے دل کے اندر اس کی امنگ اور آس امید موجود ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، یہ غلطی کروں گا۔ اللہ رب العزت سے تمہارا وہ خیال بھی چھپا ہوا نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم کی نگرانی میں ہم کس طرح ہیں۔ ہمارا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی وقت ایک ساتھ بھی پروردگار عالم سے پوشیدہ نہیں۔ جب اس سے پوشیدہ نہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب ہمارا کوئی لمحہ پوشیدہ نہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ اور جس سے ہمیں حیا آنا چاہیے اس سے حیا نہ آئے اور لوگوں سے چھپتے پھریں، تو بتائیے تو صحیح اس چھپنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو؟ اور پھر یہ بات کتنی کڑوی ہے، اگر لوگوں کو ہمارے جرم کا پتہ بھی چل جائے، ہمارے گناہ کا پتہ چل جائے، ہماری غلطی کا پتہ چل جائے، ہمارا سب کچھ عیان ہو جائے، تو وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ لٹا کر ذبح کر کے جان لے لیں گے، لیکن یہ تو ایک مرتبہ جان لینے پر قادر ہیں۔ وہ پروردگار عالم جو بار بار جان دینے اور بار بار جان لینے پر قادر ہے، جو تسلسل سے عذاب دینے پر قادر ہے۔ بتائیے تو صحیح ہم ان لوگوں سے، انسانوں سے تو چھپ کے اور بچتے پھر رہے ہیں جو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ تمہاری کوئی چیز تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس کو اس انداز میں نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک بندہ، ایک آدمی جب تنگ دست ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی جب خوشحال ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب بیماری کے عالم میں ہے کیا سوچتا ہے؟ تندرست ہو جائے تو کیا سوچتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا انعام جب کسی بندے پر ہوتا ہے تو تھوڑے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کرم و احسان اور انعام کی قدر کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ضرورت آنے پر وہ اللہ اس کے رسول کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور جنہیں یہ انعام و اکرام ملتا ہے، صحت ملتی ہے، جوانی ملتی ہے، عقل و شعور ملتا ہے، ہنر ملتا ہے، اچھی اولاد ملتی ہے، اچھے تعلق والے ملتے ہیں، مالدار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن جب یہ انعامات ہو جائیں
اور پھر وہ سرکشی پر اتر آئے، یہ اس کی بدبختی اور بدنصیبی۔ حضرات گرامی، نبی کریم نور مجسم نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور یاد رکھیں عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں علی اتفاق حدیث آئے اس کا انکار کفر ہے۔ یعنی بخاری اور مسلم میں متفق حدیث آ گئی تو اس کا مقام اور درجہ کتنا زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم نور مجسم فرماتے ہیں اس دنیا کے معاملے کو اور بندوں کے اس کے ساتھ رویے کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے، بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ نمبر 1 ابرصہ، کوڑ والا، برس والا، وہ اقرع، اور دوسرا جس کے سر پہ بال کوئی نہیں رہا، گنجا ہو گیا ہے، وہ اعمى، اور ایک اندھا آدمی ہے۔ 3 آدمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارادہ کیا اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث علیہم ملکا، اللہ نے ارادہ کیا کہ ان تینوں کو آزمائے، تو آزمائش کے لیے ان کی طرف ایک فرشتے کو بصورت انسان بھیج دیا۔ انسان بنا کر ایک فرشتہ، انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ ان کے سامنے بھیجا۔ اب فرشتہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ کوڑ والے، برس والے کے پاس گیا اور اسے جا کر پوچھتا ہے ای شیء احب الیک، یار مجھے بتا، تو زندگی تو بسر کر رہا ہے لیکن تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے لون حسن و جلد حسن، اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت رنگ عطا کر دے اور میری جلد کو برس سے صاف اور پاک کر دے، یہ جو میرے جسم پر نشان ہے برس کے، اللہ اسے ختم کر دے، یہ چلے جائے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت عزیز ہے، یعنی اس کی وجہ سے میں بڑی اذیت میں ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا وَيَذْهَبْ عَنِّي قَدْ كَاذِرَنِي النَّاسُ، مجھ سے یہ دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ جب بات کی تو اس بات کرنے کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل درست ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو سوچنے والی سمجھنے والی ہے، فرشتے کو اللہ کے حکم سے یہ قوت عطا ہوئی کہ وہ ایک برس والے کوڑ والے پر ہاتھ پھیر دے تو اللہ رب العزت اسے اپنے حکم سے درست فرما دیتا ہے۔ حالانکہ رب کائنات بغیر ہاتھ پھیرے بھی اگر چاہتا تو درست فرما دیتا، لیکن ہاتھ پھیرنے سے درست ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے انبیاء کرام اور رسول اعظام یہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی اعلیٰ، بشر جو نبی ہیں، ہمارے جو انبیاء ہیں، یہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ وہ عامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ، عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہے۔ عام بشر ایمان والا ہو، رسول کریم کا غلام ہو، وہ عام ملائکہ سے فضیلت رکھتا ہے، افضل ہے وہ درجے مقام میں، اور رسول ان کے رسولوں سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ اگر عام فرشتہ اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، وہ ہاتھ کسی کوڑ والے پہ رکھتا ہے، وہ درست ہو جاتا ہے، تو بتائیے تو صحیح رب اپنے نبی کو کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ اگر نبی کسی پر ہاتھ رکھے تو کیا اسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی؟ یہ رب کے کرم و احسان سے ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ اب یہ ہو گیا۔ اب پوچھا فرشتے نے کہ بھائی کوئی مال شال چاہیے؟ کہنے لگا ہاں مال بھی پسند ہے۔ روایت میں کہ اس نے اونٹ مانگے، یا ایک روایت میں گائے، راوی کو شک ہے اس میں کیا اس نے مطالبہ کیا، تو اس کو اوتیا ناقۃ وشارا،
اس آدمی کو گابن اونٹنیاں، بچے جننے والی تیار اونٹنیاں اسے عطا کر دی گئی، دے دی گئی۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اٹھا اور اس گنجے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال کوئی نہیں۔ جب اس کے پاس گیا اسے جا کر بھی یہی سوال کیا کہ بھائی تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو جو بندے کے ہاں کمی ہو نا، نقص ہو، مطالبہ اسی کا کرتا ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ بھائی بیٹی ہو نا تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنہیں رب نے 6 7 بیٹے دیے، اب وہ ماں رو رہی ہے یا اللہ ایک بیٹی دے دے، ماں رو رہی ہے، دعائیں کرواتی پھر رہی ہے کہ یا اللہ ایک بیٹی دے دے، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ یہ رو کر التجا کرتے ہیں اللہ دونوں میں سے کوئی ایک دے دے، دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ تو جس کے ہاں جو کمی ہے وہ مانگتا ہے، بیٹیاں زیادہ ہوں تو بندہ بیٹی کی دعا کرتا ہے، بیٹے زیادہ ہوں تو بیٹی کی دعا کرتا ہے۔ جس کے پاس جو کمی ہے وہ رب سے مانگتا ہے۔ تو کہا بھائی میرے سر پہ بال کوئی نہیں، سر بالکل پلیٹ فارم ہو گیا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو کہیں یہ بال مل جائے نا تو یار میں بڑا راضی ہو جاؤں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال ہو گئے۔ تو پھر پوچھا فرشتے نے کوئی مال کوئی؟ اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اسے گائے اس کے سپرد کر دی جو بچے جننے والی تھی، اور یہ باقاعدہ حاملہ حمل والی گائے اسے دے دی گئی۔ جب وہ گائے اسے دی اور دعا کی، قال بارک اللہ لک فیہا، اللہ تیرا اس میں برکت دے تجھے۔ یہ دعا کر کے پھر اندھے کے پاس گیا۔ اب اندھے سے جا کر پوچھا بھائی کون سی چیز تجھے پسند ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لٹا دے نا تو یہ بڑی بات ہے۔ فَمَاسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دی۔ اب جب اسے آنکھیں عطا دی، یہاں پر دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک کا قول ٹھیک ہوا، دوسرے کا گنج ٹھیک ہوا، تیسرے کی آنکھیں مل گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے سے، فرشتے بھی تو اس کے بندے ہیں نا، اپنے بندوں کے ذریعے سے بندے کی مدد فرماتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ چاہے تو ڈائریکٹ دے سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ ڈائریکٹ دیتا نہیں۔ اب دیکھیں نا مصر میں قوم موسیٰ پہ من اور سلوہ اترا، میں اور آپ جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، من اور سلوہ وہاں پر اترا، بعد والوں پر نہیں اترا۔ کیا من اور سلوہ ختم ہو گیا؟ یا رب اتار نہیں سکتا؟ من اور سلوہ بھی ختم نہیں ہوا، رب اتار بھی سکتا ہے، لیکن یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ بندہ کما کے کھائے، قانون یہ ہے کہ اپنے قسم سے کھائے، اس لیے پکا پکایا نہیں دیتا، دے سکتا ہے لیکن پکا پکایا دیتا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رو رو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بینائی چلی گئی ہے، خود اللہ کے نبی ہیں، خود اللہ کے نبی ہیں، پھر بدائی نہیں لوٹ رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی، جاؤ جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ رب العزت اسے آنکھیں عطا کر دے گا۔ سورہ یوسف گواہ ہے، جب قمیص آنکھوں کو لگائی گئی تو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ تو وہ قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے، آسرے کے، واسطے کے دے سکتا ہے، لیکن یہ کائنات اس نے واسطوں کے ذریعے سے بنائی ہے، لہذا بغیر واسطے کے ہر کسی کو دیتا نہیں۔ چاہے تو دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں، یہ اس کا قانون ہے۔ اب 3 جگہوں پر فرشتے نے یہ 3 چیزیں عطا کر دی۔ اس سے اس بات کا بھی اظہار ہے، اگر اللہ فرشتے کو یہ قوت و صلاحیت دے کہ وہ مادر ذات اندھے کو درست کر سکتا ہے، گنجے کو درست کر سکتا ہے، کوڑ والے کو درست کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ قوتیں عطا کر سکتا ہے۔ حضرت گرامی پھر کیا ہوا؟ یہ معاملہ چل نکلا، اندھے کے پاس گیا، اسے ٹھیک کیا، اسے بکریاں پسند تھیں تو اسے فوت دیا، شاتن والدن، بچے جننے والی بکریاں اسے دی گئی اور اس کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ وقت ان کو آزمائش کے لیے چھوڑا گیا، اونٹ والے کے پاس اونٹ بے شمار ہو گئے،
گائیوں والے کے پاس گائیاں بے شمار ہو گئی اور اندر جو تھا اس کے پاس بکریاں بے شمار ہو گئی. اب آزمائش کا وقت آ گیا. مال رب نے دیا اور مال دینے کے بعد کہا لاؤ بھائی اللہ کے لیے دو. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار اللہ مال دیتا ہے اور جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی دے, مسجد میں دیں گے, مدرسے میں دیں گے, غریب کو دیں گے, مسکین کو دیں گے, یتیم کو دیں گے, بیوہ کو دیں گے, ماں باپ پر خرچ کریں گے, والد پر خرچ کریں گے, بیوی پر خرچ کریں گے. بڑا جذبہ اور جوش ہوتا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں یار یہ جو لوگ دوسرے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے بھی اللہ توفیق دے تو میں بھی دوں گا. اور جب اللہ دیتا ہے نا تو پھر سوچنے سمجھنے لگ جاتے ہیں یار میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا, یہ تو جاتا رہے. اب فرشتے نے آزمائش کی ہے. آزمائش کیا ہوئی؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اس بندے کی صورت میں کوڑ والا بن کر. ظاہری طور پر اب فرشتے کو کیسے, لیکن شکل و صورت کیا تھی؟ ثم انه اتى الابرص في صورته وحياته. جو صورتحال اس کوڑ والے کی تھی نا, برس والے کی, اسی حالت کو بنا کر اس کے پاس آ گیا اور آ کر التجا کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں, سفر کر رہا تھا, راستے میں جیب کٹ گئی ہے. ان کہتا الحبال فی سفری, سفر میں میرا مال گم ہو گیا ہے, میری جیب کٹ گئی ہے, میرے پاس کچھ نہیں بچا, اب میں گھر نہیں جا سکتا. فلا بلغ علی یوم الا باللہ ثم بک. اللہ کو جا سکتا ہے یا اللہ کے بعد تم کرم نوازی کرو تو پھر میں پہنچ سکتا. ہم کہتے ہیں جب کوئی بندہ ہم پر احسان کرے کہتے ہیں جی اللہ کے بعد آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہے, اللہ کے بعد آپ نے میرا فرشتہ کر رہا ہے, اللہ پہنچا سکتا ہے یا اللہ کے بعد پھر تم ہو, اللہ کے بعد پھر تم ہو. سننا دیگا پھر تم دے سکتے ہو, پہنچا سکتے ہو مجھے وہاں پر. تو آگے سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بھائی عطا کرو اور ساتھ کہتا ہے اس رب کے نام پر دو جس رب نے تمہیں یہ خوبصورت چہرہ دیا ہے, جس رب نے تمہیں اچھی جلد دی ہے, جس رب نے تجھے مال دیا, جس اللہ نے مجھے یہ دیا اس اللہ کے نام پر مجھے عطا کرو. اب چاہیے یہ تھا اسے وہ پرانا وقت یاد رہتا, یار کل میں کوڑ زدہ تھا, 2 وقت کھانے کو میرے سب نہیں آتا تھا, فاقہ تھا, آج میرے پاس ریل تیل ہے, آج میرے پاس بینک بیلنس گاڑی موجود ہے, روپیہ پیسہ مال موجود ہے, یار یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو اسے دینا چاہیے. کبھی میرا یہ حال تھا, آج اس کا جو حال ہے. لیکن کیا ہوتا ہے وہ آگے کہتے ہیں الحقوق کثیرہ. بھائی تینوں پتہ ہے جھنجٹ ہی بڑے جیسے, بچوں کی فیس بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے, میرے بچوں کا کھانا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے, میرے اہلیات بڑے ہیں, بھائی میں تو مشکل سے ان میں پورا ہوتا. اور یہاں پر قریب کا لطیفہ یہ ہے کہ باپ بیٹے سے کہتا ہے نا مجھے کچھ دو, تو جواب میں مجھے کہتا ہے ابا جی آپ کو پتا ہے میرے بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے, میں آپ کو کیسے دوں. اب باپ حیرت سے تک رہا ہوتا ہے اور ظالم جو میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی 25-30 سال تجھ پہ لگائی ہے, تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے, اب تو باپ کو کہتا ہے میرے بیوی بچوں کے خرچات پورے نہیں ہو رہے, ابا جی آپ کو کیا دوں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, میں پھر اللہ کو کیا دوں. سبحان اللہ, کیسا کھرا جواب ہے. اللہ کو جواب ہے کہ میں اللہ کو کیا دوں جب میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اب وہ بندہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے, وہ فرشتہ کہتا ہے یار یہ تو تیری چلو بات ٹھیک ہے, لیکن کہانی اور ہوگا, مجھے لگتا ہے میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے. کہانی اور ہوگا, مجھے لگتا ہے میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے, میں آپ کو پہچانتا ہوں تھوڑا تھوڑا. اچھا رم تک نہ, کیا تو وہی نہیں ہے جس کو کون تھا اور لوگ تو اسے نفرت کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ تجھے دیا, تو آگے کہتا ہے چل چل کام کر جا کے اصل پیڑ ڈالتے ہو نا انسان جو ہے انما ورثت هذا المال قادرا ان قادرا, بڑا پھر سے بڑا نسل در نسل یہ مال ہم میں منتقل ہوتا ہوا چلا رہا ہے. ہم تو جدی پشتی رئیس الوال ہیں, تو کیسے کہتا کہ میرے پاس مال نہیں تھا. وہ آگے سے کہتا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الا ما کنت, اگر تو جھوٹ بول رہا ہے پھر اللہ تجھے اسی حال میں لوٹا دے جس میں تو پہلے تھا. حضرت گرامی یہ قابل غور بات ہے, جب ہم اس طرح کی عادت اور حرکت اپناتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے, پھر آہستہ آہستہ لوٹ کر اسی مقام پر آ جاتے ہیں جہاں پہلے آنسو
بہتے تھے وہاں پر پھر آنسو بہنا شروع ہو جاتے. یہ دعوت دی گئی ہے. اللہ نے تمہیں جو صلاحیت دی ہے مال کی صورت میں, علم کی صورت میں, عقل کی صورت میں, جوانی کی صورت میں, فرصت کے لمحات کی صورت میں, جس طرح کی بھی اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے ان تمام مہربانیوں میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالا کرو, اللہ کی بارگاہ میں دیا کرو تاکہ تمہارا یہ حال برقرار رہے. اور جو اللہ کے لیے دینا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ پلٹ کر اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ گنجے کے پاس گیا, اسے جا کر کہا کہ بھائی مجھے کچھ دو اللہ کی راہ میں. تو اس نے کہا, اسی طرح اس کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا جو کوڑ والے کے ساتھ ہوا. تو پھر اللہ کے فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو تجھے اللہ واپس اسی حال میں لوٹا دے. پھر اسے واپس اسی حال میں لوٹا دیا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا جو اندھا تھا, اندھا بن کر اسی حیات و حالت میں پھٹے پرانے کپڑے سے پہنچا. کہا رجل مسکین وابن السبیل, میں مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں. ان قاطعت بی الجبال جبال فی سفری, سفر میں میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک, اب اللہ ہی مجھے میرے اصل مقام تک پہنچا سکتا ہے, گھر تک, اور اللہ کے بعد تو میرا آسرا ہے. اصل آسرا اللہ ہے اور اللہ کے بعد تو میرا آسرا ہے. اس نے کہا اسألک بالذی رد علیک بصرک, کہتے ہیں میں تجھے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بینا کیا, آنکھیں عطا کی ہیں, تو تو میرے اس سفر کے معاملے کو مکمل کر دے. تو اندھا تھا, اللہ رب العزت اس نے آگے سے جواب فقال, وہ آگے سے جواب کرتا ہے قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری, ہاں میں مانتا ہوں میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی. اور پھر کیا دیکھیے جب اللہ کسی کو عقل چھوڑ دے, خوشبختی عطا کرے تو ہوتا کیا ہے. جو اپنے حضور فرماتے ہیں اس نے آگے سے جواباً کہا خذ ما شئت ودع ما شئت, بھئی یہ سارا مال سامنے کھڑا ہے, یہ بکریاں کھڑی ہیں, خود معاشے کا جتنا چاہتا ہے اس اللہ کے نام پر دے گا. خود معاشے کا تو جو چاہتا ہے جو تیری خواہش ہے وہ اس میں سے دے گا. وَدَعْ مَا شِئْتَ, اور جو چاہتا ہے اسے چھوڑ دے. اتنا جگر گھڑتا, جب اللہ دے کچھ تو یہ جگر گھڑتا بھی دے کہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے یہ حوصلہ بھی ہو. اور پھر فواللہ لا اجھدک اليوم بشیء اخذتہ للہ عز و جل, کہنے گا اللہ کی قسم میں آج تجھے روکوں گا نہیں, تو اللہ کے نام پر جو چاہے لے جائے. لا اجھدک, میں تجھے روکوں گا نہیں کسی چیز میں. اخذتہ للہ عز و جل, جو تو اللہ کے نام پر لے جائے لے جا, میں تیرے ہاتھ کو روکوں گا نہیں. فقال امسک مالک, فرشتہ کہتا ہے اپنے مال کو اپنے پاس رکھ. انما ابتلیتم, تم تینوں آزمائیں گے. فقد رضی اللہ عنک, اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وساخیت علی صاحبیک, اور تیرے دوسرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا. حضرات گرامی یہ مثال بیان کر کے اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع فراہم کیا ہے. اے اللہ کے بندے, یہ قوت, یہ صلاحیت, یہ صحت, یہ ہنر, یہ مال, یہ جاہ و جلال, یہ دنیا کا اقتدار, یہ عہدے, یہ سارا کچھ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا یہ تجھے کس نے دیا ہے, اور جس نے دیا ہے وہ اسے واپس بھی لے سکتا ہے. کس سے واپس نہیں لیتا؟ اس سے واپس نہیں لیتا جو اسے یاد رکھتا ہے. اس سے واپس نہیں لیتا ہرگز جو اسے یاد رکھتا ہے. کیوں؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کی مزید وضاحت کلمات کا یوں فرماتے ہیں حضرت ابو یعلا شداد بن اوس راوی ہیں, فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مارا, کچلا, دبایا, وعمل لما بعد الموت, اور اس عمل میں لگا رہا جو مرنے کے بعد اسے فائدہ دینے والے. والعاجز من اتبع نفس ہوا ہو, عاجز وہ ہے, بے وقوف وہ ہے, نادان وہ ہے جو دنیا میں اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا. وہ تمنا اللہ, اور پھر بھی اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ جنت دے گا. وہ تمنا اللہ, دنیا میں اللہ کی اطاعت کی بجائے اپنی خواہشوں کی اطاعت کرتا رہا, اور اپنی اطاعت خواہشوں کی اطاعت کر کے اب بھی وہ سمجھتا ہے
کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ قیامت کو بھی حسن سلوک کرے گا۔ حضرت گرامی، یہ دعوت حق ہے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے۔ لوگوں سنو، اپنے اعمال کو چیک کرتے رہا کرو۔ اگر تمہارے اعمال للہیت والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا والے ہیں، پھر دنیا بھی خیر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے اعمال صرف اپنے آپ کے لیے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس دنیا کے سکون کے لیے بس تم لگے ہوئے ہو، تمہیں نہ ماں کی فکر ہے، نہ باپ کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ دین کی تعلیم و ارشاد کی فکر ہے، نہ مسجد کا خیال ہے، نہ مدرسے کا خیال ہے، نہ غریب کا خیال ہے، نہ یتیم کا خیال ہے، نہ بیوہ کا خیال ہے، اگر کبھی خیال ابھرتا ہے بس اپنی سہولتوں کا ابھرتا ہے، تو پھر ذرا سوچ لو، جس رب نے یہ انعامات تمہیں دیے ہیں وہ جب چاہے تم سے واپس لے سکتا ہے۔ ہر وقت ہم اللہ کی نگہبانی میں ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت ہمارا نگران ہے اور ہماری آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے خیال بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عقیدے کی درست عطا فرمائے۔